لکھا ہوا ہے کیا؟ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے وہی فائدہ دے گا. یعنی بھوک مٹانے کے لیے پیو گے تو بھوک کا فائدہ دے گا، اور پیاس مٹانے کے لیے پیو گے تو پیاس کا فائدہ دے گا. حاجی لوگ اگر آپ گئے ہیں اور اس نیت سے نہیں پیے تو انشاءاللہ اللہ کرے اور چلے جائے آپ، اور جو نہیں گئے ایک بار ضرور جائے آپ الحمدللہ. تو جس نیت سے پیو گے اس نیت کا وہ فائدہ دے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جبرائیل کے قدم کی برکت، یہ اسماعیل کے قدم کی برکت، کہ جس نیت سے پیے، قدم کی برکت، ٹھوکر کی برکت، جس نیت سے پیے. سرکار آپ بھی تو کر سکتے تھے، یا آب زمزم آپ کی حدیثی نے کہا تھا کہ پی لے بیٹا، بھوک بھی یہ میٹھتا ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ، اور عربی میں تو تھے، زیادہ دور لانے ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی. نوٹ کرنا، رسول کہہ دیتے پی لے، میں نے فرمایا ہے. مگر میرا نبی کامن سائنس پہ، کامن سینس میں جینے والوں سنو، اور لاجکلی دنیا میں جینے والوں سنو، اور نیٹ کی دنیا کو اپنا اسلام سمجھنے والے نوجوانوں سن لو. یہ موبائل، یہ نیٹ کی دنیا تیرے لیے رہبری کا راز اور ذریعہ نہیں ہے. تیرے لیے رہبری کا ذریعہ حسین ہے، تیرے لیے رہبری کا ذریعہ اہل بیت ہے، تیرے لیے رہبری کا ذریعہ ریئلٹی آف اسلام قرآن ہے، توحید اور سنت ہے. یہ چیز تھامے رہو گے تب ہدایت پر رہو گے، نہیں تو موبائل پر بھروسہ کر لیے تو مہربانی گدھا لکھ دے گا اور گدھے کی دنیا میں چلے جاؤ گے. ایسا کہتے نہیں، خبردار، قرآن والے سے ملو، اہل بیت سے ملو. توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان چٹایا، امت نے دیکھ لیا کہ جب زبان مصطفیٰ نے چٹایا تو عقل دینے والے مولا سے عقل مندوں نے کہہ دیا ہم سمجھ گئے مولا کہ قدم سے نکلا ہوا پانی جب کھانا اور پینا دونوں کا کام کر سکتا ہے. نبی نے وہ بھی نہیں کیا، جبکہ ان کے غلاموں نے یہ کر دکھایا تھا. اور ایسا نہیں کہ پانی شارٹیج تھا، ارے پانی تو اتنا ہے کہ قیامت تک سب سیراب ہوتے رہیں گے، اتنا ہے، شارٹیج بھی نہیں تھا. پھر بھی تیرا نبی زبان اس لیے چکا رہا ہے کہ چونکہ نطق کا تعلق زبان سے ہے، نطق کا تعلق زبان سے ہے، بولنے کا تعلق زبان سے ہے. اس لیے مصطفیٰ زبان چکا کر یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ سنو، میں تو دنیا سے تشریف لے جاؤں گا، اب اگر مرکز محبت مصطفیٰ دیکھنا ہو تو میں زبان چکا دے رہا ہوں. حسین کو دیکھ لینا، حسن کو دیکھ لینا، حسن کو دیکھ لینا، حسین کو دیکھ لینا. یہ ٹھوکر والے نہیں، یہ زبان والے ہیں، اور وہ زبان جس کی ہر بات پڑھیے خدا چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سزا. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ بڑے اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ سائنس کی دنیا بھی ہے، واقعی دماغ کی دنیا ہے، عقل کی دنیا ہے، آسانی سمجھ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا پیارے، آپ کی کامیابی کا راز واقعی انگلش نہیں ہے. آپ کی کامیابی کا راز آپ کی دنیا نہیں ہے، آپ کی کامیابی کا راز آپ کی آخرت ہے. والآخرت خیر متاع الدنیا قلیل. ساری دنیا پہ بھی آپ کی حکومت ہو جائے تب بھی اللہ پاک فرما رہا ہے یہ قلیل ہے. ساری دنیا، یہیں سے ایک جواب بھی مل گیا. کیا جواب ملا؟ ساری دنیا قلیل. یا رسول اللہ، حسن اور حسین کو آپ نے دنیا کی سرداری کیوں نہیں دی؟ جنت کی سرداری، آخرت کی سرداری کیوں دی؟ ذہن مل گیا کہ ان کی سرداری دیتا تو رب نے کہہ دیا ہے ساری دنیا کی بھی سرداری دے دیتا تو قلیل ہے. لہٰذا میں وہ سرداری دے رہا ہوں جو یہ قلیل دنیا سے جانے والے سب ہمیشہ وہی رکھیں گے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ایسا انسان ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا؟ میں تھوڑی سی یزیدی ہی گروہ کو لے آتا، ان سے بھی اگر آپ پوچھیے گا، کیونکہ یزیدی کے میں بھی تو نماز ہو رہی تھی. اور نماز کس کے لیے پڑھتے؟ اللہ کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے بچا لے، یہی کے لیے پڑھتے ہیں نا. تو یزیدی گروہ سے بھی اگر پوچھا جائے کہ تم جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو تو کہتے ہیں ہاں. تو یاد رکھنا جنت کی سیادت حسن حسین کو ہے، اور یہ ہم نہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا، اور فرشتہ صرف کس لیے آیا تھا؟ آپ محسوس کرو، فرشتہ صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھے سلام پیش کرے، مجھے سلام پیش کرے، اور دو خوشخبری دے. وہ خوشخبری دے کیا؟ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی مردوں نوجوانوں کے سردار ہیں. بشارت، یہ میری عقیدت نہیں ہے، یہ میری اندھی محبت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ وحی والی زبان کے رسول کا قول ہے. وحی والی زبان کی، وحی والی، وحی بولے تو اللہ کی بولی ہے.
दज्जाल निकलेगा, मशहूर है, दज्जाल निकलेगा, काफारा लिखा हुआ होगा। दुआ करता हूँ आप सब पढ़ लें, क्योंकि मोमिनों को नजर आएगा और काफिरों को नजर नहीं आएगा, मोमिन को नजर आएगा। इसीलिए दुआ किया मैंने कि अल्लाह हम सबको उसके माथे पर काफ का लिखा हुआ अगर रहे तो पढ़वा दे। वैसे हम सब पहले इंशाअल्लाह हुसैन की मोहब्बत में उठ जाएंगे। हाँ, तवज्जो दीजिएगा। तो ये जब दज्जाल आएगा तो खुदा की कसम उनके पास जन्नत भी होगी, जहन्नम भी होगी, और रियल में होगी, लेकिन उसकी जहन्नम जन्नत होगी और उसकी जन्नत जहन्नम होगी, मगर रियल में होगी, अगर चेकअप करके तो। तवज्जो दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर भी देखिए दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम है। अपनी जन्नत में जब डालेगा तो समझो जहन्नम में चले जाओगे, और अपनी जहन्नम में जब डालेगा तो समझो जन्नत में चले जाओगे। अब यजीदियों से पूछिए, जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन पर अजीब अजीब लेवल लगा रहे हैं। अरे हुसैन का लेवल मुतय्यन है यार, उस पर लेवल की जरूरत नहीं है। तौहीदी लेवल और तौहीदी लेवल कंटिन्यू है उनके ऊपर। अब लेवल को लगाने की जरूरत नहीं है, लेवल भी करने और लगाने की जरूरत नहीं है। तौहीद का स्टिकर लगा हुआ है, तौहीद की छाप उस पर लगी हुई है, और तौहीद में भी अजमत की छाप है, अजमत की छाप है। तौहीद की छाप तो नमरूद पर और फिरौन पर, ये सब पर भी है, लेकिन धुतकारे हुए हैं, निकाले हुए हैं। लेकिन हुसैन पर जो लगा है छाप, ये मुस्तफा की बारगाह के बुलाए हुए, अल्लाह की बारगाह के बुलाए हुए हैं, मकबूल है, भक्ति है, महबूब है, पसंदीदा है, इस तरह से है। लिहाजा अब पॉजिटिव नजरिया जब रब ने दिया है तो अब निगेटिव फिक्र क्यों पैदा कर रहे हो? ऐसा कते ये दुनिया वो सोशल मीडिया के जरिए से, यजीद को इब्न हजर अस्कलानी ने कहा, अल्लामा इमाम गजाली ने कहा, अरे हमें अगर हुसैन के खिलाफ, तवज्जो दीजिएगा, हुसैन के खिलाफ खुद हुसैन भी बोलेंगे तो अब हम नहीं मानेंगे। हुसैन के खिलाफ अगर हुसैन भी बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे, और हुसैन बोलेंगे ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हुसैन को रब्बुल आलमीन ने दायरे तौहीद में लेकर अज़मत का ऐलान किया है, अज़मत का ऐलान किया है। इसलिए अब हुसैन इसलिए भी नहीं बोलेंगे कि अगर मैं बोलूंगा तो तौहीद के खिलाफ हो जाएगी, तो हुसैन जब बोलेंगे हम नहीं मानेंगे। ये हुसैन के दुश्मनों को और यजीद के तरफदारों को क्या हक पहुंचता है कि कलमा पढ़ करके हुसैन के निगेटिव जाए, हुसैन के खिलाफ जाए। प्यारे, ये बहुत बड़ी हिरमा नसीबी है, और मैं ये नहीं कहता कि ये हिरमा नसीबी जो है आपकी कायम रहे। हम दुआ करते हैं कि हिरमा नसीबी दूर हो जाए, हिरमा नसीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। हुसैन के लिए पॉजिटिव रहो, हुसैन के लिए एकदम मुस्बत रहो, और यजीद के लिए हमेशा के लिए निगेटिव रहो। उसके लिए किसी भी ज़ाविये से कभी भी कोई भी हम यजीद के मुवाफिक नहीं सुन सकते, और किसी भी ज़ाविये से कोई और कहीं भी हुसैन के मुखालिफ भी नहीं सुन सकते हैं। ये हमारा तसव्वुर ईमानी तसव्वुर है। बताओ आपको कलमा में क्या पढ़ते हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, पहले बोलते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह है। अगर इसी दो कलमे को आप देख लें, सबसे पहले तमाम माबूदाने बातिला को रिजेक्ट कर रहे हैं, तब खुदा के हक होने का ऐलान कर रहे हैं कि हे अल्लाह तू ही है सिर्फ और बाकी कोई नहीं। तो ए उम्मत मोहम्मदिया के वफादारो, अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी का ये ऐलान सुन लो। ए लोगों, मेरे हसन हुसैन से, मेरे अहले बैत से मेरी खातिर मोहब्बत करना, इसका तकाजा ये है कि इन मोहब्बत के अलावा जितनी भी दीवारें हो सबको ऐसे ही तोड़ दो जैसे ला इलाहा की दीवार को तोड़कर इल्लल्लाह का दम भरा है तूने, इल्लल्लाह का दम भरा है तूने। और ये मैं मोहब्बत और अंधी जज्बियत की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, तकाज़ा कलामे इलाही यही है, खुदा के कलाम का मंशा ही यही है। इसलिए कि खुदा ने पॉजिटिव तसव्वुर दिया है, तो निगेटिव तमाम फिक्रों को जिस तरह ला इलाहा कर करके आपने तमाम माबूदाने बातिला को, तमाम निगेटिव बातिल माबूदों को आपने रद्द कर दिया है, ऐसे ही सुनाओ हुसैन के खिलाफ जितनी भी निगेटिव फिक्रें हैं तमाम को बातिल समझो, ईमान है, और हुसैन को हक समझो, ये भी ईमान है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या क्या बयान करें, कैसे कैसे बयान करें? बस ये अहले मोहब्बत है, हर साल ये चेहरे दिखते हैं। परवरदिगार इस चेहरे के हुस्न को हुसैन के सदक़े में सलामत रखे, बस, और दायम रखे, हमेशा रखे, इसी महफिल में शरीक होने का जज्बा अता फरमाए। बस यही कहूँगा कि आप लोग रोज़ा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। परसा भी कहा था मैंने, हसनैन करीमैन के लिए नहीं, रोज़ा तो आप अल्लाह के लिए रखे हैं, लेकिन हसनैन करीमैन के वास्ते भी आप नियत कर दो।
کیسے کہ اللہ حسنین کریمین کے لیے ان کے باپ، ان کی ماں اور ان کی کنیز حضرت فاطمہ اور فضا، اور حضرت فاطمہ، علی اور فضا تینوں نے حسنین کی بیماری سے شفا کے لیے روزہ رکھا تھا 3 دن کا۔ قرآن پاک سورہ دہر میں آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کا آپ جب مطالعہ کریں گے تو اللہ پاک نے اس میں پہلی آیت نمبر 7 میں فرمایا یوفون بالنذر، یہ نظر کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ کون پورا کر رہے ہیں؟ علی، فاطمہ اور فضا، یہ پورا کر رہے ہیں بیماری سے شفا کی، تو روزہ ہی رکھا تھا۔ تو پیارے میں ایک عکس دے رہا ہوں، تو یہ ہے کہ یہاں پر اور بھی عبادت کر سکتے تھے آپ، لیکن آپ روزہ رکھتے ہیں خوب روزہ رہیے اور اچھے سے اچھا کھانا۔ نبی کی حدیث میں بھی آپ سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں آج اگر اپنے خاندان والوں پر اگر تم نے اپنے مطلب اسٹاک سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ، اپنی سوچ و فکر سے زیادہ خوشی کے لیے تم خرچ کرو گے، سال بھر تک غیر محسوس طریقے سے کنٹینیو رزق ہوگا۔ اہل و عیال پر خوب خرچ کرو۔ تو روزہ جب افطاری کریں گے آپ تو اس وقت انشاءاللہ حسن و حسین کو بھی یاد رکھنا، فاطمہ، علی اور فضا کو بھی یاد رکھنا، یعنی دعا میں ان پنجتن کو، ان مقدس ہستیوں کو ضرور وسیلہ لینا کہ اے اللہ روزہ تو تیرے لیے ہے، لیکن اسی طرح ہمیں روزہ کو قبول کر لے، ہمارے روزہ کو، جیسے کہ تو نے فاطمہ اور علی اور فضا سے حسنین کی خاطر قبول کیا تھا۔ آج وہی دن ہے مولا، آج یہ عاشورہ کا دن ہے مولا، اور آج تو اتنا خوش بھی ہے اور اتنا ناراض بھی ہے، خوش حسینیوں سے ہے، ناراض یزیدیوں سے ہے۔ مولا ہم حسینی بن کر کے تیری خوشی کے طلبگار ہیں، ہم تیرا مطالبہ خوشی چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے، جو آنسو حسین کے لیے گرتے ہیں، خدا کی قسم تم دنیا میں تو بھوکے رہ سکتے ہو، لیکن آخرت جب ہوگی، جب آتش کی سلائیں ہوگی چاروں طرف سے، اور یہ آنسو جب گرے ہوں گے حسین کی محبت کے لیے، تو نبی پاک کے فرمان کے مطابق اشارۃ النص کے طور پر کہہ دو وہ آنسو رحمتن کا جملہ بن کر کے آئے گی کہ سنو یہ آنسو تمہیں پانی کے قطرات یہاں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہی حوض کوثر سے اعلیٰ وہاں نظر آئے گا۔ کیوں جانتے ہو حوض کوثر پلانے کا جو یہ اسٹیٹس ملا ہے، یہ اہل بیت کو ملا ہے، خلفائے راشدین کو ملا ہے۔ چنانچہ جب علی کے چاہنے والے علی کے پاس حوض کوثر کے لیے جائیں گے، اے علی تم مجھے پلاؤ، ہم تجھے بہت چاہتے تھے، ہم تو سب سے زیادہ چاہتے تھے، بس علی علی کا نعرہ لگاتے تھے، تو علی کہیں گے کہ میری چاہت جو تھی اونلی تھی یا مصطفیٰ کے کی بنیاد پر تھی؟ تو کہیں گے اونلی تھی، تو اونلی والا نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ نے کہا تھا میری محبت کی طرح اہل بیت سے محبت کرنا، میری محبت کی طرح۔ اگر تو نے مصطفیٰ کی محبت کی طرح کیا، وہ جیسے کہ مصطفیٰ نے چادر میں بٹھایا، پیار کیا اور اتنا کمان کیا تھا علی پر، حسن حسین اور فاطمہ پر، کہ تمام بڑے سے بڑی باطل طاقتوں کے سامنے پروردگار عالم کا رسول یہی کہتا تھا کہ اے چاروں مجھے تیرے آمین پر اتنا کمان ہے کہ رب نے مجھ سے وحی خفی کے ذریعے سے یہ وعدہ لے لیا ہے۔ معرفت کی دنیا میں یہ جملہ سننا جو میں بولنے جا رہا ہوں، پروردگار عالم فیضان کو جاری رکھے کہ وحی خفی کے اعتبار سے مولا نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کہ سنو اگر علی نے کسی کی دعا پر آمین کہہ دیا، فاطمہ نے آمین کہہ دیا، حسن و حسین نے آمین کہہ دیا، خدا کی قسم جو بھی دعا ہوگی ہم دعا کا ڈھنگ نہیں دیکھیں گے، آمین علی کو دیکھیں گے، آمین حسن حسین کو دیکھیں گے، فاطمہ کے آمین کو دیکھیں گے، اہل بیت کے آمین کو دیکھیں گے، اور ان کی آمین کی بنیاد پر کی کوئی بھی دعا ہوگی قبول کر لیں گے۔ اس لیے پیارے آج تم روزہ رکھ رہے ہو، روزہ رکھو، آج دعا کرو۔ اگر آمین کی مہر لگ گئی علی کی، آمین کی مہر لگ گئی فاطمہ کی، گھروں میں عورتوں کو کہو آمین کی مہر لگ جائے، اے اللہ ان چاروں کی آمین کی مہر کے وسیلے سے مولا ہماری دعا کو قبول کر لینا، ہمیں نمازی بنا دینا۔ رب سے ایسے بھی دعا کرو، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری نشست کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری حاضری